الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ هو أصدق القائلين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون صدق الله مولانا العظيم الذي قيل في شان حبيبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله گرامی قدر احباب، اللہ کریم دی دیتی ہوئی توفیق نال اسی توحید دا سبق سمجھ رہے ہیں اور گزشتہ جمعے اسی ایدہ پہلا سبق پڑھ چکے ہیں۔ اسی اسے تو اپنی گفتگو دا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے، قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، تسی انہاں کو پوچھو میں یرزقکم من السماء، تانوں رزق کون دیندا ہے؟ من السماء آسمانہ وچوں، والارض تے زمین وچوں۔ اس جملے چ اللہ دی وحدانیت دا ایک سبق میں آپ دے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں۔ سارے اتھے قرب و جوار چ زمیندار لوگ موجود ہو۔ تسی جس ویلے زیمی وتر آندی ہے پھر تسی زیمی اپنی زمین کھیت اپنا اس نو تسی آلو دے وچ واندے، تے جس ویلے آل واندے ہو نالی تسی نالی کے نال دے، مطلب یہ ہے کہ تسی بین دا چھٹا کران دے، وتر موجود ہے، اس بین نو وتر لگتا ہے، اور ساریاں تعریفاں میرے اس اللہ جل مجدہ الکریم دی ذات واسطے نے، جس نے ہر بین دو حصے تقسیم کر دیتا ہے۔ یعنی گل اے کرنا چاہنا، اگر فصل پھٹدی دا تسی مشاہدہ کرو تے کوئی تسی بوٹا پٹو
تے او دے نال بیں بھی زیویں چوں باہر آوے تے او بیں وشکاروں دو حصے چ تقسیم ہویا ہوندا ہے. ایک حصے چوں جڑ تھلے زمین وچ جا رہی ہوندی ہے اور دوسرے چوں کونپڑ پھٹ کے باہر آ رہی ہوندی ہے. اے وچ اللہ دی وحدانیت دا سبق کی ہے کہ جس ویلے وہ کونپڑ نکل دیے کنک بیج دیو باجرہ بیج دیو یا کوئی تسی بوٹا لاندے ہو دا بیں بیج دیو جس ویلے وہ گدا کٹدا ہے اس گدے دا منہ کیڑے پاسے ہوندا ہے کوئی گل میری دا جواب دیو او دا منہ آسمانہ والے پاسے اس طرح سیدھا ہوندا ہے گویا جو ہی او کونپڑ پھٹ دیے کہ او اے اعلان کر دیے لوگوں بھلے نہ روے ہجے منو زندگی دین والا تانوں زندگی دین والا کائنات دا مالک کائنات دا خالق کائنات دا رازق او ایک واحد ہے. اے ایک دلیل ہے اللہ کریم دی وحدانیت اتے. ارشاد فرمایا کل اے حبیب تسی ارشاد فرماؤ تسی سوال پوچھو میں یرزقکم من السماء تانوں آسمانہ چوں رزق کون دیندا ہے والارض تے زمین چوں تانوں رزق کون دیندا ہے. پھر دوجی گل کی پوچھو کہ ام میں یملک السمع والابصار اے جڑی گل تسی کناں نال پہ سن دے ہو انہاں کناں دا مالک کون ہے انہاں کناں دا مالک کون ہے انہاں اکھاں دا مالک کون ہے. وَمَن یخرج الحی من المیت زندگی چو موت کون عطا کرتا ہے زندگی اور موت دا مالک کون ہے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور مردے وچوں زندہ مردے وچوں زندگی جیڑی ہے او دا مالک کون ہے کون پیدا کرتا ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرِ اے رات دا جانا پھر رات دے مگر سورج دا نکلنا اور پھر سارا دن موجود رہنا. کدے انسان نو صحت لب گئی کدے انسان جڑا ہے وہ بیمار ہو گیا کدے وہ سکھ وچ انہیں زندگی کڈی کدے انہیں دکھ وچ زندگی کڈی. آکھیا اے کائنات دا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرِ کیڑا ہے جڑا اس نظام کائنات نو چلا رہا ہے. جس ویلے ایک گل انہاں کافراں کولوں پوچھیے تے اللہ کریم ارشاد فرماندے نے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ جس ویلے انہاں کول تسی یہ گل پوچھنی ہے تے اس گلے دا جواب انہاں دینا ہے کہ بھئی سانو آسمانہ چو رزق میرا اللہ دیندا ہے آسمانہ دا مالک میرا اللہ ہے زمین دا مالک میرا اللہ ہے میرا رزق زمین وچوں میرا اللہ کٹدا ہے اور زندگی اور موت دا مالک میرا اللہ ہے. اور کائنات دا نظام کل فی فلک یسبحون جیڑا اپنے اپنے مدار دے وچ گھوم رہا ہے ادا مالک اللہ ہے. فقل اے حبیب جس ویلے اے آکھن نہ اللہ ہے تے پھر انہاں کولوں پوچھو افلا تتقون تانوں ڈر کیوں نہیں لگدا. اے اتھوں تک سبق جیڑا ہے اے اسی جیڑا ہے او پچھلے سبق وچ جیڑا ہے او پڑھ چکے ہیں. اس تو اگلی گل پیا کرنا کہ فذالکم اللہ ربکم الحق آکھیا اے ہی اللہ جڑا ہے نا جدی تسی گل پہ کر دیو اے تہاڈا پالن ہار ہے اے ہی تہاڈا پروردگار ہے اے ہی تہاڈا رب ہے اور ایک کنج دا رب ہے الحق سچا رب ہے. فماذا بعد الحق جس ویلے حق ظاہر ہو گیا ہے جس ویلے تانوں اس گلے دی سمجھ لگ گئی ہے کہ کائنات دا سارا نظام جڑا ہے او دا مالک میرا اللہ ہے اے واضح ہو گیا ہے. الا الدلال دلالت تو اس تو بعد یعنی کہ تسی دوبارہ اگر گمراہ ہو جاؤ اس تو بعد تسی اگر دوبارہ کچھ اور سوچن لگ لو تو پھر تواڈے پلے کی رہ گیا فَأَنَّا تُصْرَفُونَ کدھر پہ پودے ہو کدھر تسی پھر دے ہو پہ.
ویسے یہ گل ایک مخصوص جڑا ہے وہ سیاق و سباق دے حوالے نال قرآن کریم وچ موجود ہے اور میرا اللہ کریم ارشاد فرما رہے، لیکن فی زمانہ اسی ایک گل سمجھیے، غور کریے دے ہوتے، اسی مسلمان بھی کدھر اس آیت دا مصداق تے نہیں؟ اسی جڑے ہاں اسی بھی اللہ نو کچھ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ بظاہر اسی جڑا ہے وہ مسلمان ہاں، اللہ دی اسی عبادت بھی جڑے میرے مالک توفیق دے کرنے ہاں، لیکن کدھر ایسا تو نہیں ہے کہ اسی بھی اس آیت کریمہ دا مصداق ہاں۔ جس ویلے ساڈا گوانڈی بھکھا ہے، ساڈیاں مساجد ویران ہو رہی ہیں، ساڈیاں بیٹیاں نو ساڈے کول سکھ نہیں، ساڈیاں بھیناں نو ساڈے کول سکھ نہیں، ساڈے ماں پیو نو ساڈے کول سکھ نہیں، یا ساڈی اولاد نو ساڈے کول سکھ نہیں، تے پھر یہی ہے نا کہ اللہ کریم یہ پہچاندے نے کہ تسی اللہ دے پاسے پرتاؤ، تے جس ویلے اسی اللہ دے نیڑے ہی نہیں لگنا، اساں دی گل سمجھن دی کوشش ہی نہیں کرنی، تے پھر کدھر انج تے نہیں کہ اے حق تو بعد بھی جڑا ہے وہ گمراہی ساڈا مقدر ہے۔ ہر چھوٹی چھوٹی جڑی گل ہے وہ گل ہو رہی ہوندی ہے، لیکن وہ دے وچ جڑی گل ہو رہی ہے اس ویلے بندہ کسی نو چیتا نہیں آتا۔ میں ایک گل کرن لگا جڑا کل گزریا، ایک بہت بڑا مشہور اینکر ڈاکٹر عامر لیاقت وہ فوت ہو گیا۔ ٹھیک ہے وہ معاملہ اللہ نال ہے، لیکن اس ویلے بہت سارے احباب کہندے نے جڑا مر گیا ہے وہ دی گل نہیں کرنی چاہیے، وہ معاملہ اللہ نال ہے۔ لیکن جس ویلے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب زندہ سن اس ویلے جیڑا انہوں نے جناب صدیق اکبر صداقت دے بادشاہ دے بارے چ جملہ ارشاد فرمایا ہے، اس ویلے یہ قانون نہیں سی لاگو ہوندا۔ دیگر صحابہ کرام دے حوالے نال جڑیاں انہوں نے گلاں کیتیاں اور تختہ مشق بنائی رکھیا، اس میں یہ گل نہیں سی کہ بھائی جڑے پہلا ٹر گئے ہوندے نے انہاں دا معاملہ اللہ نال ہے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ جڑے آج تو 1400 سال 1450 سال جڑا ہے احباب پہلا ٹر گئے انہاں واسطے قانون نہیں، انہاں واسطے بھی وہی قانون ہے۔ اج جنہاں نو یہ گل جاگدی ہے نا پئی کہ جی ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے ہمدردی کرنی چاہیے، یاد رکھو نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ خود صاحب شریعت نبی نے حضرت عثمان غنی دے بارے وچ جنہیں دل وچ بھی قدورت ہے نا نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے او دی نہ نماز جنازہ پڑھی ہے تے نہ او دی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ آج جنہاں نو درد پہ جاگدا ہے بھائی نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپو شریعت لے کے آئے، اس واسطے اس قانون نو سمجھنا چاہیے۔ بندے دا جنہ جنہ ویڑا ہوئے نا جی اونی بندے نو گل کرنی چاہیے۔ اتھے بندے نو پہلا کلمہ سیدھا نہیں ہوندا لیکن وہ فقیہ بڑے ہوندا۔ حقیقت یہ حال کی ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں بھائی آ جاؤ میرے والے پلے، منو اللہ سمجھو۔ اے توحید دا معنی وحد، ادا مادہ واحد ہے اور ادھے مسادر مصدرہ وچوں واحد اور واحدہ۔ اے مشہور نے ادا مطلب ہے کلا، ایک، بے مثال، واحد۔ مضمون ہمیشہ کوئی تیار کیتے ہوتا ہے گل کدھر ٹر پیندی۔ ادا مطلب ہے اکلا،
اسی تو کہ تسی سارے احباب اہل سنت موجود ہو، اسی مزارات اتنے جان دے قائل ہوں، اور مزارات اتنے جا کے مالک کو منگن دے بھی اسی قائل ہوں، لیکن اسی ایک کام شروع کیتے ہوتا ہے، جا کے قبر نو چومنا تے قبر اتنے جا کے سر رکھنا، اینج کری دا نا جی پکا، اسی قبر دے اتنے جا کے سر رکھ کے لمیاں پینے دی عادی ہو گئی۔ کوئی مولوی صاحب ہمت ہی نہیں کرتے دسنے دی، کیوں؟ اسی چودھری ہونے ہاں، مولوی نو دبانا اور مولوی نو لتاڑنا اسی اپنا فرض سمجھنے ہیں۔ مولوی صاحب آپو پریشان ہوندے نے بھائی آج نہ مسیتیوں ہی چھٹی ہو جائے، اگر میں آکھیا کسے نو تو مسیتیوں ہی چھٹی نہ ہو جائے۔ اے یاد رکھو قبر نو جا کے قبر اتے سر رکھ کے لمیاں پینا اور اتے دیر تک بہنا، اے مشابہ بالعبادت ہے اور اے عبادت دے حکم وچ ہے، اے ناجائز ہے۔ گو ایک مقام اتے تفسیر اپنا فتاوی عالمگیری دے اندر ایدی اجازت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال مذکور ہے کہ جی ٹھیک ہے تسی قبر نو چومو، لیکن قبر نو چومنا تے قبر اتے سر رکھ کے جا کے لمیاں پہ رہنا، اے دو وکھریاں وکھریاں شامل، اے مشابہ بالعبادت ہے اور عبادت دے حکم وچ ہے۔ سوکھی گل کراں کہ بھائی قبر دے اتنے جا کے سر رکھنا اور دیر تک اتنے انہوں اینج کر کے چمدیاں چٹدیاں رہنا یہ حرام ہے۔ اہل اسلام دا طریقہ کار یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تسی گئے ہو قبر اتنے اور قبر والے نو تسی سلام کرو اور قبر تو دور ہٹ کے کھڑے ہو۔ اتنے ضمن چ یہ گل کراں کہ توحید علماء نے دیا ترے قسمہ بیان کیتیاں نے، کنیا قسمہ بیان کیتیاں نے جی؟ ترے۔ پہلی توحید ربوبیت کہ میرا اللہ باعتبار خالق کائنات نو پالن وچ کلا ہے۔ اے جڑی ابے ہری نوٹ کما کے لے ہوندے نے نا جی تے لیا کے تے آ کے وہ چودھری بنتے ہیں تو انہوں دی دھون چ سریا آ جاتا ہے بھائی میں انج کرنا پیا تے میں انج کرنا پیا، اے ابے ہراں دی نوکری ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تواڈے وچوں ہر بندہ نگہبان ہے تے او دے کولوں او دی رعایا دے بارے وچ سوال کیتا جائے گا۔ مطلب جڑے ابے ہری نے وہ گھر دے نگہبان نے، اما ہری وہ نائب نگہبان نے، تے اولاد جڑی ہے اے رعایا ہے۔ اولاد جڑی ہے اے رعایا ہے۔ ہن ایتھے ہر ایک دی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے۔ ابے ہری جڑے پہ کماندے نے، ابے ہراں نوں زندگی کنے دتی ہے؟ اللہ نے دتی ہے نا، انہوں دی نوکری بھائی کماؤ تو لیاؤ۔ ہوں اللہ اپنا ابے ہراں رزق جہا کون فراہم کرتا ہے؟ اللہ پاک۔ تو انہوں دی نوکری ہے بھائی لے اے کما، ٹھیک ہے محنت کر کما تے اولاد نو کما۔ لیکن ہوں فی زمانہ انج ہو گیا ہے کہ جیڑی رعایا ہے نا وہ بھی پرویز مشرف بننا شروع ہو گئی، جن انہوں نے عاشق نو کوئی نہیں ہے نا سمجھیا، انجی جڑا اولاد بھی ابے ہراں یا اما ہراں کوئی نہیں بھی سمجھتی۔ وہ کیوں نہیں سمجھتی پئی؟ وہ اس واسطے نہیں بھی سمجھتی کہ ابے ہری جڑے نے وہ آپو اللہ نو کچھ نہیں پہ سمجھتے۔ اے ہن تساں کسے نے آکھنا ہے مولوی ہراں نے کیڑا کسب پھڑ لیا ہے، کیڑا بندہ ہے اللہ نو کچھ نہیں سمجھدا؟ اللہ مسیتیوں روز بعد پیندی اللہ دے کروں آ بھائی مسیتی آ، حیا آؤ۔ کنے جنے نے جڑے آ کے مؤذن نو پوچھتے نے کی آ؟ تکو نا 5 باری روز آواز پہنی حیا، حیا کا مطلب ہے آؤ۔
ایک باری تو پوچھنا چاہیے نہ کہ مولوی صاحب کی جے، تو مولوی صاحب ہاتھ بن کے آخر گے منو تواڈے نال کوئی کام نہیں۔ میں اپنے وڈیریاں نو انج جان دیندیاں سنیا ہے تے میں جان پہ دینا۔ اچھا وڈیرے نو پوچھو بھئی یہ روز تساں کے کسب لائے ہے کہ روز آندے ہو حیا آؤ آؤ آ گئے ہیں دسو کہ کام جے، وہ ہاتھ بن کے آخر گے نہیں مالکو اسی صحابہ کو انجی سنیا، اسی طرح منقول ہے کہ صحابہ اکرام بھی انجی اذان دیندے ہیں۔ صحابہ دی بارگاہ چشمے تے صبر جات بن کے عرض کریے کہ وہ مالکو اے روز جڑا 5 باری حیا حیا ہوندا ہے کی مطلب ہے، کی کام ہے؟ وہ ارشاد فرمان گے کہ تاجدار ختم نبوت نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ دا فرمان ہے، آپ نے اسی طرح تعلیم دیتی گئی ہے کہ انج اذان دینی ہے۔ عالم تصور وچ اس طرح کر کے تاجدار ختم نبوت دی بارگاہ وچ ترلا کیتا کہ مالکو اے نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اے 5 باری روز پہ اذان ہوندی ہے تے ادھے چاہتے نے پہ حیا آ جاؤ کی مطلب ہے، کی کام ہے؟ آپ والو جڑا جواب آئے گا کہ بھئی اپنی خلقت اتے غور کرو، جیڑا تانوں رزق پیا دیندا نا، جیڑا تہاڈا رب ہے، جیڑا تہاڈا پروردگار ہے، او کہ پیا آندا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن تے انسان نو اللہ نے اپنی عبادت واسطے پیدا کیتے ہے، اپنی عبادت واسطے پیدا کیتے ہیں۔ مقام دیگر اتے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے اج جڑا رولا پیا ہم بھکھے مر گئے، تیل ود گیا، وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا من اعرض ذکری، جیڑا میری ذکر والو کانڈ کرے، جیڑا میرے ذکر والو منہ پوائے، میں دنیا دی معاشی معاملات او دے اتے تنگ کر دیاں گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، دن محشر دے میں انہوں انیا کھڑا کراں گا۔ توحید دی پہلی قسم توحید ربوبیت، اللہ کریم چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری عبادت کرے۔ اللہ کریم کی چاہتا جی؟ بندہ میری عبادت کرے، بندہ میرے اگے سر نیواں کرے۔ ایمانداری نال دسو جیڑے سنگی اسی نماز نہیں پڑھ دے اسی رب نو کوئی سمجھنے ہیں؟ بولو تو صحیح ہے۔ تے جس ویلے جن نے سانو رزق دیتا ہے، جن نے سانو ابا دیتا ہے، جن نے سانو اما دیتی ہے، جن نے سانو بھین بھرا دیتے نے، اسی انہوں ہی کچھ نہیں سمجھتے۔ تصور کرو جی انہیں کچھ نہ سمجھیا تو کیا بنے گا؟ گرامی قدر احباب، اے سبق جڑا ہے اگلے جمعے اسی اتھوں ہی شروع کریں گے، چونکہ آج جڑا ہے وہ انڈیا وچ جڑا ہے وہ ایک معاملہ چلے ہے جدے نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی گستاخی کیتی گئی، او دے اتے بھی گل کرنی ہے۔ تے اے مضمون جڑا ہے اتھوں اگے ہی چلاواں گے۔ توحید دی پہلی قسم توحید ربوبیت میں آپ دی بارگاہ چ رکھی ہے، اور ادا آسان معنی یہ ہے کہ پروردگار چاہتا ہے کہ میرا بندہ جڑا ہے میری بارگاہ چ سر نیواں کرے۔ گرامی قدر باپ، او ایک عورت ہے انڈیا وچ جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان وچ جڑا ہے او گستاخی کیتی ہے۔ آپ صاحب قبلہ یہ چونکہ ایک حساس موضوع ہے تو میں قرآن کریم دی سورہ بقرہ وچوں آیت نمبر 34 پیش کر رہے ہیں جی۔ سورہ بقرہ 34 نمبر آیت ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماندے نے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ آیت نمبر 34 سورہ بقرہ۔ اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ایک گل پہ یاد کرواندے نے۔ یہ جڑا از ہے نا، ایدے وچ ایک فعل ہے اذکر، او دا معنی ہے تو یاد کر۔ اللہ کریم نبی پاک نو یہ گل پہ ارشاد فرماندے نے سونیو یاد ہے تانوں جس ویلے اساں فرشتیاں نو آکھیا یا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام نو، اے
اتھے ایک مزیدار گل ہے کہ ابے ہری بعد وچ پیدا ہوئے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو میرے اللہ نے پہلا شانہ عطا فرمائیں، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ سا تے کلا سا، میں نہ اپنی ذات تے پیار آیا کہ میں کلا ہی نہ بیٹھا رہا کوئی مینوں پہچانے، پھر میں ایک مخلوق نو پیدا کیتا تاکہ میں پہچانیا جاواں. ہن او جڑی مخلوق پیدا کیتی ہے نا جی، اس مخلوق نو اللہ پاک گل پہ یاد کرواندے نے. وَإِذْ یاد کرو، یاد ہے تانوں او ویڑا کولنا جس ویلے اسی آکھیا لیل ملائکہ فرشتیاں نو کیا آکھیا جی، اسجدوا سارے سجدہ کرو، لے آدم کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام نو، فسجدوا سارے سجدہ کیتا الا ابلیس، لیکن ایک جنا جڑا ہے اودی تون چ سریا آ گیا، او آکڑ گیا، ابا او آکڑ گیا، واستکبر تے اونے تکبر کیتا، وکان من الکافرین تے او کافراں وچوں ہو گیا. گرامی قدر احباب، اے ایک مقام جڑا ہے اے سورہ آراف 7ویں سورہ ہے، اور ادھے وچ جڑا ہے اللہ کریم نے اے جملہ ارشاد فرمائے نے کہ جس ویلے آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، جس ویلے اساں تانوں پیدا کیتا ہے، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر اساں جڑا ہے وہ پہلا تہاڈی ابتدائی صورت بنائی ہے، پھر تہاڈی پکی پیڈی صورت بنائی ہے، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، کہ پھر اساں فرشتیاں نو آکھیا کہ تسی سجدہ کرو، لے آدم میرے آدم علیہ السلام نو، فسجدوا سارے سجدہ کیتا الا ابلیس، ایک آکڑ رہا، لم یکم من الساجدین، انہیں جس میں سجدہ نہیں کیتا تے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قال فرمایا میرے اللہ نے، ما منعک اللہ تسجد، میں اللہ بیان نہ کہ آدم نو سجدہ کر تے تو کیوں نہیں پہ سجدہ کرتا. آیت دے تیور سمجھ آ رہے ہیں، میں مالک ہاں تیرا، میں اللہ پہ سجدہ کر رہا آدم علیہ السلام نو تے تو سجدہ کیوں نہیں کیتا، از امرتک، میں حکم دیتا ہے تو سجدہ کیوں نہیں کیتا. قال شیطان نے آکھیا انا خیر من، اللہ سونیا میں ایدے نالوں افضل ہوں. کنج افضل ہاں، خلقتنی من نار، کہ منو تو اگ چو پیدا کیتا ہے، کھوئے وچ بھی جا کے اگر اگ دا ٹمبو بالیے نا تے او دی لمب اتانو نکل دی، وخلقتہ من تین، اینو تو مٹی جو پیدا کیتا ہے، مٹی آسمانہ تے جا کے بھی انج کر کے اتنا سٹی او تھلے نو ہم دے، لہذا میں دے نالو بہتر ہاں، میں مالکہ اینو سجدہ نہیں کرنا. قال اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، فاہبت نکلا تو تاجا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیری یہ اوقات نہیں کہ تو تکبر کرے. باریک گل ہے، اج جڑے بندیاں دی تون چ سریا ہے انہوں نے یہ گل سمجھنی چاہیے کہ جس نے 6 کروڑ سال زمین دے چپے چپے اتنے عبادت کی ہے، اللہ کریم نے وہ عبادت وہ منہ تے ماری ہے، کیا کہ نہیں تیری اینی اوقات نہیں کہ تو آکڑ کرے، تو تکبر کرے. اسی وہ عاجز بندے ہاں، سانو بھی ساڈی بھی یہ اوقات نہیں کہ اسی جڑا ہے وہ آکڑ کریے. گرامی قدر احباب، اگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، فخرج انک من الصاغرین، نکل جا تو ذلیل ہے. قال توجہ رکھو، قال انہیں ہاتھ بن کے عرض کی تھی، اللہ سونیا میری ایک گل مننے نا. مالک نے کہا ہاں پوچھ، نے کہا مالکہ میری عمر بتا دے. شیطان نے آکھیا مالک میری عمر بتا دے. اے شیطان اللہ دا فرما بردار ہے نافرمانے، بولو یار نافرمانے. جس ویلے انہیں ترلا کیتا نا کہ مالکہ میری عمر بتا دے، مالک نے کہا جا تیری عمر بتا دیتی. چاس لو اس گلے دی یار، جیڑا اپنے نافرمان دے آکھے تھے او دی عمر بدا سکتا ہے، او اللہ دے ولیاں دے آکھر تھے یا نبیاں دے آکھر دے امت دے حالت تے رحم کیوں نہیں فرما سکتا.
مطلب لیا جی آپ صاحب اس گلے دا. اچھا اللہ کریم نے جس ویلے انہیں آخیا نا میری عمر بدا دے, مالک نے آخیا کنی عمر بدا دیں, یہ اگلی گل کنی عمر بدا دیا. انہیں کہا مالک جنہوں نے سجدہ پہ کرواندے ہو میں انہوں نے فارمولہ لانا. پھر اے جس ویلے اللہ تیری منشا یہی ہے جس ویلے یہ پھل کھا لین گے تسا حکم کرنا چلو ٹڑو انہوں نے بھی تو زمین تے لا دینا. پھر انہوں نے زمین تے انہوں دی اولاد ہوئے گی. پھر کچھ لوگ جڑے نے وہ انہوں دی اولاد وچوں تیرے مالکا فرما بردار ہون گے, کچھ لوگ تیرے نافرمان ہون گے. پھر انہوں دی تو جان کڈے گا. اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. جس ویلے ویلا آ جائے گا کی کرنا ہے مالکا تو کل نفس ذائقۃ الموت کہ تو انہوں دی جڑا ہے وہ روح کٹ لینی. پھر مسلمانہ نے انہوں نوانا ہے توانا ہے مونڈیاں تے چکنا ہے تے جا کے تب آؤ. پھر جنہ چر چاہنا ہے تو انہوں نے اس قبراں وچ رہنا. پھر تو سورہ اسرافیل پھونکنا. حضرت اسرافیل آپ وہ جڑا وہ پھونک ماری جائے گی. پھر یہ لوگ جڑے نے دوبارہ کھڑے ہون گے اور عالم معاشر سے جمع ہون دے. قرآن کریم دے الفاظ نے قالا انذرنی الی یوم یبعثون. مالکہ میری عمر کنی ودا جس ویلے تک اے دوبارہ کھڑے نہیں ہوتے. ہوں میں گل کر دیتی ہے تسا ہمیشہ اہل سنت دا مسئلہ یہ رہا ہے کہ جس ویلے گڈی سنگلا تو اگاں لنگ گئی نا پھر انہوں سمجھ آتی ہے کہ آخیا کس. گرامی قدر احباب یہ شیطان نو کنے دسیا ہے کہ بھئی یہ مالک جنوں پیا سجدہ کرواندا ہے یہ پھل کھائے گا, اینو مالک دنیا اتے بھیجے گا, انہاں دی اولاد ہوے گی, یہ مرن گے, انہاں دے جنازے ہون گے, انہاں نو قبراں چ دبیا جائے گا, پھر انہاں نو عالم معاشر چ کھڑا کیتا جائے گا. کنے دسیا شیطان نو؟ بولو یار. اللہ نے دسیا نا. تے بھئی یہ غیب ہے نا. آپ صاحب توجہ کرو اس گل والے پاسے. اے غیب ہے یعنی جڑی کل دی گل ہے وہ اج وتے غیب ہے. جیڑا اللہ اپنے نافرمان نو غیب عطا کر سکتا ہے وہ اپنے پیاریاں نو غیب کیوں نہیں عطا کر سکتا؟ اے محمد رسول اللہ دیا شاناں نے, اے تاجدار ختم نبوت دیا شاناں نے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنی شاناں اپو بیان کیتے نے آخری حدیث پاک. ایک عورت جس طرح اج گستاخی کیتی گئی ہے نا جی انڈیا وچ, اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر جڑا ہے ایک گستاخی کیتی گئی. نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جس وقت آپ نو پتہ لگا نا کہ بھئی میری گستاخی کیتی گئی ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر اتے جلوہ کر ہوئے. ممبر اتے جلوہ کر ہوئے کہ آپ نے صحابہ نو خطاب فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ من انا, میں کوڑا. فقالو, صحابہ نے ہاتھ بند کی عرض کی تھی, انت رسول اللہ, تسی اللہ دے رسول ہو. پھر نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب, ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم. اللہ دی وہی قسم ہے, اللہ نے کائنات دی ساری مخلوق نو پیدا کیتا ہے, میں نے بہتر مخلوق انسانہ وچوں پیدا فرمایا. ثم جعلہم فرقتین, پھر انسانہ دے دو گروہ عرب تے عجم بڑھائے نے. فجعلنی فی خیرہم فرقہ, میں نے بہتر گروہ عرب وچ پیدا فرمائے. پھر عربیاں دی گل فرمائی کہ ثم جعلہم قبائل, پھر عربیاں دے قبیلے بڑھائے نے. پھر آکھیا میں اپنے قبیلے دے اعتبار نال بھی سارے تو افضل ہوں. ثم جعلہم بیوتا, پھر وہ جڑے بنو ہاشم نے نا انہاں دے قبیلے چوں گھروں گھر کیتا. پھر آکھیا فانا خیرہم نفسا و خیرہم بیتا, میں اپنی ذات دے اعتبار نال بھی سارے تو اعلیٰ, اپنے گھرانے دے اعتبار نال بھی سارے تو اعلیٰ. گرامی قدر باپ, اے اج جڑے کتورے پھونکدے پھردے اے ذمہ دار او تے ہے نے, لیکن
کسی حد تک اسی بھی ہے ذمہ دار. کیوں؟ اگر اسی پیڈے مسلمان ہوئیے، اے میرے اللہ دا بیڑا ہے، اے میرے اللہ دی شان ہے کہ اللہ نے کو منے تا بھی اللہ رزق دیندا ہے، نہ منے تا بھی اللہ رزق دیندا ہے. لیکن جس ویلے او دے پیارے دی گستاخی کیتی جاندی ہے تو پھر میرا مالک تکدا وہی کیڑا ہے. کدے غازی مرید حسین پیدا کر دیندا ہے، کدے غازی عامر عبد الرحمان پیدا کر دیندا ہے، کدے غازی علم الدین شہید پیدا کر دیندا ہے، اور کدے ملک ممتاز قادری پیدا کر دیندا ہے. اگر اسی پکے مسلمان ہوئیے تے عالم کفر نو یہ پتہ ہوئے کہ بھائی اگر اساں کو فارمولہ لان دی کوشش کیتی تے اینا تیا پانچا کر دینا. میں نے عمران خان دی ایک گل یاد آتی ہے کہ جس ویلے اس نے انٹرنیشنل اسمبلی وچ گل کیتی، انہوں نے کہا لوگوں کو بھلے نہ رویا جی، اسی مسلمان ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اسی شروع کریں گے تو ہم آخر تک لے کے جائیں گے. حقیقت کیا ہے؟ او دے نارے، لیکن او دا جملہ تسی ویکھو، کدے او سیشن تسی ویکھو تو انہوں سمجھ آوے گی کہ وہ جتنے کافر بیٹھے ہیں انہوں نے متھے تے تریڑی آ گئی. اس بات ہے کہ انہیں فقط اسلام دی گل کی. آج اگر تسی مسلمان بنو، میں مسلمان بنا، کسے کتے نو جرت نہ ہوئے کہ وہ سارے نبی دے خلاف پونکے یا منہ کھولے. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.